बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लकमान और आप देख रहे हैं LTV पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा रज़ा अल मुस्तफ़ा जलाली साहब, हज़रत अल्लामा अशरफ आसिफ़ जलाली साहब हैं, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के अमीर हैं, उनके भांजे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे जो हक़ व बातिल की जंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी कारी साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह रसूल का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी कारी साहब, आप इस वक्त जो सूरत हाल है, जो इसराइल और फ़लस्तीन की ज़ाहिर सी बात है, हक़ व बातिल की जंग जो जारी है इस वक्त, जो है फ़लस्तीन हमारे बहन भाई हैं, आप इस सूरत हाल में क्या देखते हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे भाई मोहम्मद लुकमान साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं इनके सवाल के जवाब के आगाज़ में एक हदीस पाक ज़िक्र करना चाहता हूँ। रसूल अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा। फरमाया, मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है, उसका बाज़ को ताकत देता है, तक़वियत देता है, मजबूत करता है। कलमा इस्लाम पढ़ने वाला दुनिया के जिस खित्ते में मौजूद हो, उसका मुल्क कोई हो, इलाका कोई हो, जहाँ भी वो कलमा इस्लाम पढ़ने वाला रह रहा है, वो दूसरे इलाके में रहने वाले हर मुसलमान का भाई है। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इसराइल ने मज़ालिम ढाने की इंतहा कर दी है और दिन रात वो जुल्म पर जुल्म किए जा रहा है। हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों पर वो कई तरह के मज़ालिम कर रहा है, नन्हे नन्हे फूल और कलियों को मसला जा रहा है। और इस सूरत हाल में हर कलमा गो पर यह बात लाजिम है कि वो उनके दिफा के लिए अपना किरदार अदा करे। और बिलखुसूस वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान, जो एक मजबूत तरीन फ़ौज रखता है और खुसूसियात पर, बड़ी आला खुसूसियात पर मुश्तमिल अपनी फ़ौज रखता है, तो हमारे अरबाब इक़्तिदार को, हमारे जितने ज़िम्मेदारान हैं, उनको इस बात पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त आलम इस्लाम के हमारे एक अजीम हिस्से पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और उन्हें मुंतज़िर है कि आज कोई हमारी मदद को पहुँचे। तो इसलिए अजीम किरदार अदा करते हुए उनके दिफा के लिए हमें फिलफौर एक्शन लेना होगा और बिलखुसूस कम अज़ कम हर मुसलमान उनके हक़ में आवाज़ ज़रूर बुलंद करे कि वो हमारे भाई हैं, हमारा उनसे रिश्ता है। और सिर्फ़ उन्हीं से नहीं, जहाँ कहीं मुसलमान मजबूर व मज़लूम हैं, अल्लाह उनको जबर व जुल्म से निजात अता फ़रमाए। और इसराइल हो या दीगर दुश्मनान इस्लाम हो, वो कल भी इस्लाम वालों के दुश्मन थे, वो आज भी इस्लाम वालों के दुश्मन हैं। हमारी दुआ है आज खुतबा जुमा के मौका पर अल्लाह उनको नेस्त व नबूद फरमाए और अल्लाह आलम इस्लाम को फ़तह अता फ़रमाए। अच्छा लामा साहब, हम हमेशा की तरह तो इस बार भी जो शायद अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि अमेरिका हमारी हेल्प करेगा, फ़लस्तीन की हेल्प करेगा। हालांकि अमेरिका ने पहले दिन से ही जो है फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ और इसराइल के हक़ में बयान दिया और इसराइल की हेल्प के लिए उन्होंने अपने बहरी बेड़े भी भेज दिए हैं। इसके अलावा जो है जापान ने भी भेज दिए हैं। तो वो तो ज़ाहिर सी बात है इसराइल की हेल्प कर रहा है, तो हम हर बार उसकी तरफ, अमेरिका की तरफ क्यों देखते हैं? असल ये है कि बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि शायद ये बल्कि बिलयकीनी ईमान की कमज़ोरी है। हालांकि कुरान मजीद के अंदर बड़ा वाज़ेह अल्लाह तबारक व तआला का फरमान मौजूद है, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि मेरे महबूब ये यहूद व नसारा कभी आपसे राज़ी नहीं होंगे। एक सूरत है कि आप अपना दीन छोड़कर इनके दीन की इत्तिबा करें तो फिर आपसे ये राज़ी होंगे, वरना ये आपसे राज़ी नहीं होंगे। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हर मौका पर उसकी तरफ ललचाई नज़रों से देखा जाता है कि जो वो कहेगा वो हम करेंगे, या जो वो हुक्म देगा उस पर हम अमल करेंगे। आलम इस्लाम को ये बात याद रखनी चाहिए, कोई दुश्मन इस्लाम अहलियान इस्लाम का खैर खा न था, न है, न हो सकता है। अमेरिका हो या दीगर दुश्मनान इस्लाम हो, उनमें से कोई भी हक़ वालों की खैर खाई करने वाला नहीं है। वो सिर्फ़ ये नहीं कि वो फ़लस्तीन वालों के दुश्मन हैं या इसराइल के साथी हैं, वो हर उस बंदे के साथी हैं जो इस्लाम का दुश्मन है और हर उसके ख़िलाफ़ हैं जो अहले इस्लाम के साथ है। इसलिए हमारे अरबाब इक़्तिदार को नज़रसानी करनी होगी, सोचना होगा कि हमें अल्लाह और उसके रसूल के फ़ضل पर मुस्तहकम यकीन और उम्मीद होनी चाहिए। जो खालिक व मालिक व मौला है, हमें किसी और से ना उम्मीद लगानी चाहिए, ना लगाने का कोई फ़ायदा है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान और यकीन रखने वाले हैं, तो हमें अल्लाह और उसके रसूल के दरबार से ही खैर की तवक्को रखनी चाहिए। अच्छा लामा साहब, इस वक्त जो नेतन्याहू है, जो इसराइल का जो वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर है,
وہ ایک بہت بڑی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جتنی بھی پیشن گوئیاں تھیں, ہمارے جو بڑوں نے, جو ان کے مذہبی پیشوا, ظاہر سی بات ہے انہوں نے پیشن گوئی کی جتنی بھی کی تھیں وہ ساری کی ساری پیشن گوئی پوری ہوگی. اب صرف مرحلہ یہاں پر شروع ہوتا ہے, اب شروع کرنا ہے انہوں نے گریٹر اسرائیل. تو گریٹر اسرائیل وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تھرڈ ٹیمپل جو ہے مسجد اقصیٰ کی جگہ بنانا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر مسجد اقصیٰ کی طرف دیتے ہیں تو پھر مسلمانوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کے اوپر؟ جی بالکل, مسلمانوں کا رد عمل جو ہے وہ بالکل ضرور اس طرح ہونا چاہیے کہ انہیں قبلہ اول کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنی چاہیے, اور قبلہ اول بیت المقدس کے تقدس کے لیے, اس کی بقا کے لیے, اس کے مقام کے تحفظ کے لیے ہر مسلمان کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے, اور ہمہ وقت اس چیز کا اظہار کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کلمہ گو ہیں, مسلمان ہیں, پاکستانی بعد میں ہیں, ہم مسلمان پہلے ہیں. تو پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان آباد ہیں, جتنے مسلم ممالک ہیں, ان کے حکمرانوں کو ایک نقطہ نظر پہ اتفاق کر کے, اکٹھا ہو کے اتفاق کر کے اس چیز کا اظہار کرنا ہے کہ کوئی بھی میلی آنکھ بیت المقدس کی طرف نہ اٹھنے دیں گے, اور اگر کوئی اٹھے گی تو عالم اسلام ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, اپنی ترجیحات کو چھوڑتے ہوئے اس کے تحفظ کے لیے اپنا جاندار کردار ادا کریں گے. اور اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے یہ قوی امید ہے کہ پہلے کی طرح اس بار بھی عالم کفر جو ہے نیست و نابود ہوگا, شکست خوردہ ہوگا. اللہ ان ہمارے بھائیوں کی قربانیوں کو ضرور رنگ عطا فرمائے گا. ننے پھول اور کلیاں جن کو اس پاداش میں مسئلہ جا رہا ہے, ان کی قربانیاں شہادتیں رنگ لائیں گی. اللہ تبارک و تعالی حق کو پھر سے جو ہے وہ غلبہ عطا فرمائے. اچھا قاری صاحب, ننے پھول کی آپ نے بات کی, چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کی, تو اس سے ایک سوال یاد آ گیا کہ اسرائیل جو بھی فلسطین کے بچے یا عورتیں یا بوڑھوں کو جو قید کرتا ہے, قیدی بناتا ہے, ان کے اوپر ظلم کرتا ہے, ان کے گردنیں کاٹ دیتا ہے, شہید کر دیتا ہے. لیکن حماس کے لوگ اتنی مشکلات کے باوجود بھی, حالانکہ ان کے اوپر زیادہ مشکلات ہیں, ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی وہ زیادہ مشکلات میں بھی جو ہے وہ ان کے جو بچے ہیں اسرائیل کے, عورتیں ہیں, ان کو عزت دیتے ہیں, ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیتے, ان کے بچوں کو کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے ویڈیو دیکھی یہاں پر کہ یہاں تک ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کا دل لگا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حماس اتنی جو ہے تکلیف کے باوجود بھی یہ کام نہیں کر رہی, اسرائیل کیوں کرتا ہے؟ اصل یہ ہے نا کہ یہی دین اسلام کی خوبصورتی ہے, اور یہی دین اسلام کی جامعیت ہے, اس کا حسن ہے, اس کی تعلیمات کا حسن ہے. دین اسلام کے اندر جو ہے اقدامی جہاد, اس کے بھی باقاعدہ قوانین بنائے گئے ہیں اور بتائے گئے ہیں, اور باقاعدہ اصول عطا فرمائے گئے ہیں. یعنی یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام ہر لحاظ سے ہر طرح کے تحفظ کی بات کرتا ہے. اب جب جہاد کے لیے سرکار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو بھیجا کرتے تھے تو باقاعدہ یہ حکم دیا کرتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کا لحاظ کرنا ہے, وہاں جا کے بوڑھوں کا لحاظ کرنا ہے. تو وہ لوگ چونکہ عالم کفر پر ہیں, اور کفر ہمیشہ ایک بہت بڑی جیسے ضلالت اور دلالت کا نام ہے, تو وہ کفر والے ہیں, وہ کفر والے کام کرتے ہیں. اسلام والے ہمیشہ جہاں بھی ہوں گے وہ پہلے اپنے اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. تو جو آپ نے سوال کیا, یقیناً یہ فرق اس لیے نظر آ رہا ہے کہ اسلام والے ہمیشہ اسلام کے مطابق چلتے ہیں, چاہے وہ دفاعی جہاد ہو یا اقدامی جہاد ہو, جس طرح کے بھی معاملات ہوں. اہل اسلام کے مطابق چلتے ہیں, اور کفر والوں کا نہ کوئی دین ہے, نہ ایمان ہے, نہ قانون ہے, وہ اپنی من مانی ترجیحات پر چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے آج یہ بھی منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے یہاں کسی طرح کی کوئی تمیز نہیں, جبکہ عالم اسلام ہمیشہ سے جو اسلام میں قوانین ہیں ان کے مطابق یہ عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے. ظاہر سی بات ہے قاری صاحب, حق و باطل میں فرق تو ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر جس پوری امت مسلمان جو ہے ایک جسم کی مانند ہے, جس طرح ایک جسم کے کسی بھی حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم کانپتا ہے, تو اسی طرح جو ہے پوری امت مسلمان میں کسی بھی کونے میں دنیا میں رہتا ہو ایک مسلمان, تو ان کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے جو ہمارے حکمران ان کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ اصل یہ ہے کہ ایک ہے کہ انسان کو ذمہ داری کا پتہ نہ ہو, ایک ہے پتہ ہو مگر اس کا وہ احساس نہ کرے. تو شاید اس چیز کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ پہلو طئی کی جا رہی ہے, صرف نظر کیا جا رہا ہے. یہ بات بعید نہیں کہ انہیں خبر نہ ہو یا پتہ نہ ہو یا احساس نہ ہو, یقیناً پتہ بھی ہے, خبر بھی ہے, مگر احساس شاید زندہ نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتا تو پھر سب سے پہلے ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اقدامات کیے جاتے. تو اس لیے ہم نے ارباب اقتدار سے اور بالخصوص اپنی وہ جو خصوصیات سے حامل ہماری پاک فوج ہے, اسی لیے اس سے ہمیں یہ ریکویسٹ کی ہے اور ان کو اس طرح متوجہ کیا ہے کہ اس وقت ہمارے وہ بھائی مشکل کا شکار ہیں.
اللہ کرے کسی پر ایسا وقت نہ آئے۔ عالم کفر کے بہت بڑے خطرناک عزائم ہیں، وہ نعوذ باللہ اسلام والوں کو مٹانا چاہتا ہے اور اسلام کا نام و نشان تک ختم کرنا چاہتا ہے، اور ہماری غیرت مند فوج جس کے جذبات کے اندر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت ہے، دیگر بڑے مقدس جذبات ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن و حدیث کا درس دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہے اور یہ توجہ اس طرف ہم کروانا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے جذبوں کو مزید حرارت دے، اللہ آپ کو ہر طرح کا مزید وقار بالتحفظ عطا فرمائے۔ تو یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو اپنے بھائیوں کے تحفظ کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں، اور صرف آواز نہ بلند کریں بلکہ ان کے لیے ایک جاندار کردار بھی ادا کریں۔ اچھا قاری صاحب، آپ نے جو ہے حکمرانوں کو پیغام تو دے ہی دیا ہے، تو آپ اپنے جو پاکستانی جو عوام ہیں ان کو بھی جو ہے ایک پیغام دے دیں۔ بالکل، اس معاملے میں ہمارے استاد گرامی حضرت کنز العلماء زیدہ شرفہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ نے اور دیگر علماء حق نے بڑے اچھے جاندار طریقے سے آواز بلند کرنے کا اشارہ کیا ہوا ہے، اور آواز بلند کی بھی جا رہی ہے۔ اور آپ کی بات جہاں تک ہے، بالکل صرف آواز بلند نہیں رہنی چاہیے بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانا چاہیے، اور اسی لیے ہم اپنی گورنمنٹ سے، اپنی پاک فوج سے اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ ارباب اقتدار جو ہے وہ صف اول میں ہیں، ان کو کردار پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک عالم اسلام کی بات ہے تو ہر مسلمان کو آواز بھی بلند کرنی چاہیے، اور ان کے حق میں دعائے استقامت کرنی چاہیے، ان کے حق میں کامیابی اور ان کے جذبوں کی بلندی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس پر مزید یہ اضافہ ہے کہ کم از کم اپنے ان جذبات کا اظہار جو ہے ان کو منظر عام پر لانا چاہیے، کسی جگہ پہ اکٹھے ہو کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، تاکہ عالم کفر کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ فلسطینی اکیلے نہیں ہیں، ان کے پیچھے پورا عالم اسلام کھڑا ہے۔ تو دعا بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا، ان کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرنا، یہ یقیناً ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ اگر جماعت کی صورت میں کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے، ورنہ انفرادی طور پہ ہر مسلمان ضرور یہ کوشش اور کاوش کرے کہ عالم کفر کو یہ پیغام جائے کہ اہل اسلام یا عالم اسلام سو نہیں رہے، انہیں بڑی شدت سے اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور اگر ہم اپنے خطرناک عزائم سے باز نہ آئے تو ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ پیغام عالم اسلام کو ہمہ وقت دینے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص علماء کرام اپنے خطبات میں، تقاریر میں اس چیز کا احساس ضرور بیدار کروائیں، اور جہاد کی اہمیت اور فضیلت اور ترغیب کا درس دیں، تاکہ عالم کفر کو پتہ چلے۔ جیسے پہلے زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب صحابہ کرام تیاری کرتے تھے تو کفر کی ٹانگیں کانپ جاتی تھیں، تو اس طرح عالم اسلام کو مضبوط ترین میسیج دینا چاہیے، جس سے عالم کفر کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہمیں اپنے خطرناک عزائم کو روکنا ہوگا، ورنہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کی طرح غلبہ عطا فرمائے گا اور ہمیں نیست و نابود فرمائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔